اعتراض کس پہ کر رہے ہیں؟ مرجع تقلید پر، ولی فقیہ پر، علماء پر، فقہا پر، اسکالرز پر۔ کیا مرض ہے ماشاءاللہ! یہ مرض یوں ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 21ویں صدی کی ظالم سیاست پوری نیشنز کو، پورے ملکوں کو، پورے علاقوں کو تباہ کرنے کے لیے یوں ہی وائرس پھیلا دیتے ہیں۔ بیماریاں تو وہ ذہنی بیماریاں بھی تقسیم کرتے ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی۔ دنیا آج سرگرداں ہے قانون سازی کے معاملے میں، اور غیر فطری قوانین روزانہ بنائے جا رہے ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہو اور چاہے دوسرے ممالک۔ غیر فطری قوانین، وہ قوانین جنہیں جانور بھی نہیں برتتے۔ میں عرض کر رہا ہوں، جنگل کے جانور بھی جن قوانین پر عمل نہیں کرتے، ان قوانین کو انسانی معاشرے میں انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ توجہ ہے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات محمد و آل محمد۔ اب اشارہ کافی ہے، اس سے زیادہ وضاحت میں کر نہیں سکتا ممبر پر، کہ جنگل کے جانور بھی جن قوانین پر عمل نہیں کرتے، ان کے اصل وہ قانون نہیں، اس لیے کہ خلاف فطرت ہے، نیچر کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ اسے ہمارے ہاں عدالتیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، کیا سپریم ہے ماشاءاللہ، وہ اسے قانون بنا دیتے ہیں۔ اور جب شریعت کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ ٹریڈیشنل چیزیں ہیں، ان کی کوئی علمی اہمیت نہیں ہے۔ علم قانون اگر سیکھنا ہو دنیا کو تو فقہ اسلامی سے سیکھیں، اور اس کا ادعا میں نہیں کر رہا ہوں، میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، خود اس ملک کے، یو کے اور امریکہ کے مختلف بڑے ہسٹورینز اور بڑے فلاسفرز اور بڑے لا میکرز نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسلامک شریعہ اور اسلامک جورسپروڈنس یہ وہ ہے جس نے انسانی معاشرے میں، پوری دنیا میں انسانی معاشرے میں، ہیومن ہسٹری میں ایک لاجیکل لیگل سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں مدد دی ہے۔ تو جو چیز لاجیکل لیگل سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں مدد کر چکا ہے اسے آج ریجیکٹ کر رہے ہیں آپ، اور وہ قانون جو وحشی درندے جانوروں کے ہاں بھی رائج نہیں ہے اسے آپ انسانی معاشرے میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ یہ ہے 21ویں صدی، کالے جھوٹ کی صدی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ انسانیت کراہ رہی ہے، خدا کی قسم انسانیت کراہ رہی ہے، انسانیت کراہ رہی ہے، ضمیر انسانیت مجروح ہے، زندگی مجروح ہے، اقدار انسانی، ہیومن ویلیوز، ان میں جو شکست و ریخت کا سلسلہ جاری ہے، اب اس میں وہ عناصر، وہ ایلیمنٹس شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہے علم اصول فقہ، ایک حوالہ دے دوں یاد رہ جائے گا۔ یہی جس وقت انگریزوں کی حکومت تھی بر صغیر پر، انڈین سب کانٹیننٹ، جب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یہ سب الگ الگ نہیں ہوا تھا، جب انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا قدم وہاں پہنچا اور حکومت شروع کی، تو اس وقت جو پرانا ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم تھا اس کو سب سے پہلے انہوں نے توڑ دیا، اور کم سے کم 50 سال ایسے گزرے کہ اتنی بڑی آبادی اور اتنے بڑے ملک میں کوئی ایجوکیشن سسٹم موجود نہیں تھا سرکاری طور پر، اور جو غیر سرکاری ادارے تھے ان کو ختم کر دیا گیا تھا۔
50 سال، آدھی صدی. اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 نسلیں جہالت کے محیط تاریک ظالم سائے میں پروان چڑھی. اور اس کے بعد جو ایجوکیشن سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا وہ انسانی اقدار، الہی اقدار، خود علمی اقدار یا نالج اورینٹڈ نہیں تھا، پالیٹکس اورینٹڈ تھا. جیسے آج یونیورسٹیز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ نالج مل رہی ہے یونیورسٹیز میں، وزڈم مل رہی ہے یونیورسٹیز میں. اب موضوع بالکل ہی بدل جائے گا، لیکن بہرحال یہ شبیں، یہ لمحات بہت اہم ہیں. آپ سب گوش بر آواز ہیں، اس لیے میں وہ آوازیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو آپ کی زندگی اور آپ کے معاشرے اور آپ کے مستقبل کو سنوار سکیں اور اشتباہات اور مغالطوں کو دور کر سکیں. بہرحال اس وقت جب دوبارہ ایجوکیشن سسٹم ایک بنانے کی کوشش کی گئی، جو پالیسی بنی ایجوکیشن کی، اس پالیسی میں لکھا گیا تھا ریٹن، مسلمانوں کو علم فقہ نہ پڑھاؤ، اس لیے کہ علم فقہ پڑھ کر یہ قوم محکوم نہیں بن سکتی، حکمرانی سیکھتی ہے. فقہ علم فقہ نہ پڑھاؤ. کیوں؟ آج بھی ہر طرف آپ دیکھیں گے آپ کے معاشرے میں جگہ جگہ ایسے لوگ پلانٹ کیے جا رہے ہیں جو علماء، فقہا، فقہ، علم فقہ، فقیہ، مجتہد اس کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ صلوات پڑھتے ہوئے ذرا آگے تشریف لے آئے ممبر کی طرف. پلیز جو لوگ بالکل پیچھے بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی بالکل پیچھے والے میں تھوڑا سا آگے ہو جائیں، اس طرف کی طرف ابھی کافی جگہ ہے. آج یہ ایک دن کی اور زحمت ہے، معذرت، تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں پلیز، اس طرف بھی. اور یہ ادھر والے جو ہے تھوڑا سا رائٹ کی طرف اگر ہو جائے، ہو جائے تو پیچھے تک لوگ چلے جائیں. ایک بلند صلوات بھیج دیں محمد. تو یہ بات ذہن عالی میں محفوظ رہے. آج بھی کچھ نہیں، فتوے میں اختلاف ہو جاتا ہے یا کوئی بات، کوئی حکم فقیہ کی طرف سے آتا ہے یا مجتہد کی طرف سے آتا ہے، مرجع تقلید کی طرف سے آتا ہے، تو اس کی مخالفتیں کرتے ہیں وہ لوگ جو لفظ فقہ کو صحیح تلفظ بھی نہیں کر سکتے، لفظ فقہ کو صحیح پروناؤنس نہیں کر سکتے، فقہ لکھ نہیں سکتے. انہیں اگر کہیے کہ انگریزی رومن میں فقہ لکھ دیجئے تو انہیں معلوم نہیں کہ ایف آئی کے بعد کیو لکھیں گے یا کے لکھیں گے، اور زیادہ صحیح اور ایکوریٹ کیا ہوگا، ایف کے بعد آئی لکھیں گے یا ای لکھیں گے. جاہل مطلق، جاہل محض، جاہل مرکب، جڑیلے جاہل، جن کا جہل کسی بھی چھری سے کٹ نہیں سکتا. اعتراض کس پہ کر رہے ہیں؟ مرجع تقلید پر، ولی فقیہ پر، علماء پر، فقہا پر، اسکالرز پر. کیا مرض ہے ماشاءاللہ. یہ مرض یوں ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 21ویں صدی کی ظالم سیاست پوری نیشنز کو، پورے ملکوں کو، پورے علاقوں کو تباہ کرنے کے لیے یوں ہی وائرس پھیلا دیتے ہیں.
بیماریاں تو وہ ذہنی بیماریاں بھی تقسیم کرتے ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی. بہرحال تو یہ پالیسی میں ریٹن موجود ہے، جائیے برٹش لائبریری میں بیٹھ کے تحقیق فرما لیجیے. علم فقہ مسلمانوں کو نہ سکھاؤ، یہ ان کے نصاب تعلیم سے نکال دو، خارج کر دو، اس لیے کہ فقہ سیکھنے کے بعد یہ قوم حکمراں بن سکتی ہے، محکوم نہیں رہ سکتی. فقہ وہ علم ہے جو قانون سازی سکھاتا ہے، جو معاشرے کو منظم کرنا سکھاتا ہے. میں نے اپنی ان آنکھوں سے الفاظ پڑھے ہیں تب کوٹ کر رہا ہوں، کسی اخبار کی خبر کی بنیاد پر نہیں. تو بہرحال میں نے اشارہ کیا کہ آپ کو ذوق دلا رہا ہوں، شوق دلا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ علم اصول فقہ بھی اگر میں ممبر پر اور وہ بھی شب عاشور ذکر کر رہا ہوں تو اس لیے کہ یہ میراث حسینی ہے، یہ میراث علوی ہے، یہ میراث محمدی ہے، یہ میراث مصطفی ہے، یہ میراث قرآنی ہے. علم فقہ کی بنیاد کس پر ہے؟ زیادہ تر اصول فقہ، قانون بنانے کی منطق، اصول فقہ. تو ایک تصور علم اجمالی اور علم تفصیلی کا اصول فقہ میں ہے، اور ایک تصور علم اجمالی اور علم تفصیلی کا فلسفے اور عرفان میں ہے. بس گفتگو کو اپنی منزل پہ، اپنے مرکز پہ لے آیا، اپنے محور پر. علم کی جو اور تقسیمیں ہیں، علم کے جو مراتب ہیں، ان میں نے عرض کیا علم حضوری، علم حصولی، علم فعلی، علم انفعالی، یہ سب تقسیمات گزر گئیں. میں کل عرض کر چکا ہوں کہ علم فعلی کی اہمیت کیا تھی. اگر علم فعلی ہوگا تو خارج میں آپ معلوم کو ایجاد کر سکیں گے، اپنے ذہن کے خارج میں، اس زمین پر آپ معلوم کو ایجاد کر سکیں گے. مجھے اس موقع پر اپنے برادر معظم مرحوم مغفور حجت الاسلام مولانا سید ذیشان ہدایتی صاحب بے اختیار یاد آ گئے اس وقت جب ہم لوگ ابتدائی کتابیں آپس میں مباحثہ کرتے تھے علم کلام کی. تو ان کا یہ جملہ تھا کہ جتنے معجزات انبیاء اور ائمہ کے ہیں، تمام معجزات صرف علم کے مظاہر ہیں، علم معصوم کے مظاہر ہیں معجزات. یہ معجزہ، یہ جملہ ذہن میں رہے، علم معصوم کے مظاہر ہیں سب کے سب معجزات. تو علم فعلی ہوگا اور نفس قوی ہوگا تو معجز نما ہوگا. رسول کیسے معجزے دکھاتے تھے؟ امیر المومنین علیہ السلام کیسے معجزے دکھاتے تھے؟ امام حسن، امام حسین کس طرح معجزے دکھاتے تھے؟ علم تھا، حق کا علم حضوری تھا، علم فعلی تھا، نفس پاک اور قوی تھا. تو فی الواقع حضرت حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے وہ ملکہ اور وہ اذن حاصل تھا کہ یہ اپنے ارادہ کن فیکونی سے جو چاہتے تھے دکھا. معصوم شناسی پر کام نہیں ہوا ہے جس طرح ہونا چاہیے. معصوم شناسی کا علم عام نہیں ہوا ہے جس طرح ہونا چاہیے. معصوم کی پہچان کیا ہے؟ معصوم کہتے کسے ہیں؟ معصوم کیسے ہوتا ہے؟ علم اور عصمت کا رشتہ کیا ہے؟ تو یہ جو علم کی تقسیمات ہیں، علم حضوری، علم حصولی، علم فعلی، علم انفعالی. اب آج ایک چیز کی طرف اور اشارہ کر دوں، علم اجمالی اور علم تفصیلی. علم اجمالی اور علم تفصیلی کی یہ اصطلاحیں دونوں، یہ ٹرمینالوجیز اصول فقہ میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور علم فلسفہ اور عرفان میں بھی، لیکن دونوں میں بالکل برعکس ہیں. اصول فقہ میں علم اجمالی کا رتبہ بہت کم ہے،
علم تفصیلی کا رتبہ بلند ہے۔ اصلاً علم اجمالی اصول فقہ میں بہت کم رنگ ہے، یعنی علم اجمالی اصلاً مشکل سے اس کو علم کا رتبہ قرار دے سکتے ہیں۔ اب میں مثال بھی دے دوں تاکہ بہت الجھی نہ رہے بات، حالانکہ وقت صرف ہوگا اس میں، لیکن بہرحال بالکل تشنا نہ رہے بحث۔ اصول فقہ میں علم اجمالی کسے کہتے ہیں؟ اصول فقہ میں علم اجمالی یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ یہاں پر یا کسی مسجد میں آپ تشریف لے جائیں اور اس مسجد میں وضو کے لیے 8-10 گنتی کے لوٹے رکھے ہوئے ہیں، بدھنے پرانے زمانے کے۔ مسجدوں میں کہاں ترقی ہوئی ہے ابھی اتنی، اور اس میں شبہ یہ ہو گیا کہ ان میں سے کسی ایک لوٹے میں جو پانی ہے وہ وضو کے لائق نہیں ہے، طاہر نہیں ہے۔ یہ 8 لوٹے یا 4 لوٹے جو رکھے ہیں ان میں سے کسی ایک میں، یہ علم اجمالی ہے، یعنی ان میں سے کسی ایک میں، تفصیل نہیں معلوم کہ اس میں یا اس میں یا اس میں یا اس میں۔ مثال دے رہا ہوں ادھوری مثال تاکہ وقت بھی زیادہ صرف نہ ہو، اس لیے کہ اصول فقہ و فقہ کی کلاس تو ہے نہیں۔ علم تفصیلی کیا ہے؟ جب یہی اجمال دور ہو جائے وہ تفصیل ہے، تو اصل میں وہی علم ہے۔ ہمیں علم حاصل ہو جائے کہ بھئی یہ لوٹا جو ہے، یہ ظرف جو ہے، اس میں پانی وضو کے لائق نہیں ہے، باقی سب طاہر، مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن جب تک نہیں معلوم، بس اتنا معلوم ہے کہ یہ 4 میں سے ایک، اب اس میں بھی شبہ محصورہ اور غیر محصورہ کی بحث ہوتی ہے کہ اگر گنتی ہی کے 4 ہیں تو پھر 4 سے اجتناب لازم ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اب چونکہ نہیں معلوم تو چلیے کام چلا لیجئے کسی سے بھی، نہیں، چونکہ معلوم ہے یہ 4، ان 4 میں سے کوئی ایک بہرحال نجس ہے تو 4 سے پرہیز ضروری ہے۔ توجہ ہے؟ کیا فقہ کی لطافت ہے، کیا فقہ کی نفاست ہے، کیا فقہ کی بلندی ہے۔ جہاں بھی شبہ ہو محصور اور معلوم ہو کہ ان چند میں سے ایک بہرحال نجس ہے، وہاں ان سب سے اجتناب کیجئے۔ استفادہ اسی سے کیا جائے گا جہاں پورا یقین حاصل ہو کہ یہ مکمل طور پر طاہر ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔